تقلید کی دو باتیں، ایک ہے تقلید مطلق، ایک ہے تقلید شخصی۔ تقلید مطلق کیا ہے؟ ہر ماہر کی بات مان لو۔ تقلید شخصی کیا ہے؟ ایک مذہب فروعاً و اصولاً مانو۔ دونوں کے دلائل ہیں۔ پہلے تقلید مطلق پہ آتے ہیں، مجتہد کی بات ماننی چاہیے، پھر شخصی پر آؤں گا۔ تو پہلے قرآن کریم میں سورۃ فاتحہ اٹھا لیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں انعمت علیہم کے راستے پہ چلو۔ انعمت علیہم کون ہے؟ خود قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء نمبر 69۔ رب کریم نے واضح فرما دیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ انبیاء ہے، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں۔ چاروں، نبی بھی ہے، صحابی بھی ہے، شہید بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ ان چاروں میں سے آپ نے بات ماننی ہے۔ تو یہ چاروں کی بات جو مانیں گے تو کیا ہوئی؟ امتی کی بات مان لی نا تم نے، تو ماہر کی بات ماننا، یہی تو ہم ثابت کر رہے تھے، قرآن کریم نے بتا دیا، تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، یہ چاروں چیزیں ہمارے نام میں موجود ہیں، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین انبیاء سے، والصدیقین صحابہ سے، توجہ، والشہداء شہداء سے، والصالحین اولیاء سے۔ ہمارے نام میں بھی چار چیزیں ہیں، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند۔ اہل سنت من النبیین، والجماعت صحابہ، والصدیقین، والشہداء چاروں اماموں میں امام سب شہید ہیں، تو والشہداء احناف، والصالحین دیوبند سے بڑا بزرگ کہاں سے لاؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے نام میں بھی ہے۔ اور میرے دوستو، دلیل میں دوسری دلیل میں اگر آپ آئیے تو قرآن کریم میں رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ خدا کی مانو، مصطفیٰ کی مانو، اولی الامر کی مانو۔ اولی الامر کون ہے؟ کوئی بندہ کہہ دے کوئی اولی الامر ہے، کیسے مانیں گے؟ تو بھائی قرآن اترا حضور پہ ہے، سنا پیغمبر کے صحابہ نے، آؤ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں بتاؤ اولی الامر کون ہے؟ تو اس صفحہ نمبر 12 پر آپ کے سامنے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی جلد نمبر 3 صفحہ 69 کا والا موجود ہے۔ حضرت معاویہ بن صالح، حضرت علی بن ابی طلحہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں اولی الامر منکم یعنی اہل الفقہ والدین، اس سے مراد فقہا ہیں۔ یہ پیغمبر کے صحابہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے، حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک اور روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت، اور امام حسن، امام عطا، امام مجاہد، یہ امت کے صحابہ اور تابعین، پیغمبر کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد بتاتے ہیں انہم اولو الفقہ والعلم، اس سے مراد فقہا ہے۔ تو گویا اب ترجمہ یوں کریں، اطیعوا اللہ خدا کی مانو، واطیعوا الرسول مصطفیٰ کی مانو، واولی الامر منکم فقہا کی مانو۔ تو خدا مانو، مصطفیٰ مانو، فقہا مانو، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کوئی کہہ دے یہ تو پیغمبر کے صحابی کی تفسیر ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ آؤ مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383 پر حدیث موجود ہے، ان التفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل عند الشیخین حدیث مسند۔ کا لوگوں امام مسلم امام بخاری نے فیصلہ کر دیا ہے، پیغمبر کا صحابی آیت کی تفسیر کرے تو گویا وہ حدیث میں سنی ہوئی بات سنا رہا ہوتا ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ آگے چلیے، تو میرے دوستو اس سے پتہ چلا خدا، مصطفیٰ اور فقہا کی بات ماننا کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے۔ اس آیت پر ایک معرکۃ الاراء اعتراض ہوتا ہے۔ معرکۃ الاراء کیا ہے؟ آراء رائے کی جمع ہے، معرکہ جنگ کو کہتے ہیں جس میدان میں رائے جنگ لڑتی ہے، دلیلیں جنگ لڑتی ہیں، یہ معرکۃ الاراء ہے۔ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اس آیت کو پورا پڑھو۔ بھائی پورا پڑھا دیں۔ آگے لفظ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ لسن، توجہ رکھنا، میں 100% توجہ مانگا ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا قرآن کریم میں ہے۔ رب فرماتے ہیں اگر تمہارا اختلاف پڑ جائے تو خدا، مصطفیٰ، فقہا کی بات مانتے اختلاف پڑ جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرا لو۔ تو منکر تقلید میں کہتے ہیں مولانا اب 4 فقہا میں اختلاف پڑ گیا ہے، حنفی مانے، شافی مانے، حنبلی مانے، مالکی مانے، تو جب اختلاف پڑ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ ہو گیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رسول سے پوچھ لو، فقہا کو چھوڑ دو۔ نہیں سمجھے؟ شکر۔ اب یہ اعتراض جب آئے نا، بڑے بڑوں کو ایسے پسینہ آ جائے گا جنہیں تقلید پر مہارت نہیں ہوگی، تو اس لیے کہتا ہوں ماہر بنو، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اب ایسے فضول اعتراض کو یوں اڑانا دیکھو نا، جیسے ان کی فضولیات پر دلیل دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں جو ان کا فضول ہے، ورنہ آیت تو ہمارے سر کا حصہ ہے۔ ہم اس فضول کو یوں اڑاتے ہیں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے کہ تمہارا اعتراض ہے کیا اور تم کیسے لے کر آئے۔ کسی بچوں کو جا کر خراب کر لو، مبتدی کو جا کر کہہ دو ایران توران میں ادھر ادھر کی باتیں، دلیل آ رہی ہے دلیل، مثلا پورا یہ سرگودا لاہور روڈ بند کر دیا جائے اور ایک بندہ کہے مال آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، ہٹو، وہ دیکھو تو ایک آدمی مریل بھیڑ پکڑ کے آ رہا ہو، ہم کہیں گے شرم کر، یہ مال ہے، وہ کہیں گے مال تو ہے نا یار۔ تو یہ بھی ایسے دلیل آ رہی ہے، دلیل آ رہی ہے، اعتراض آ رہا ہے، یوں کر کے بچوں کو اب میں بتاتا ہوں اس کا مال کیا آ رہا ہے۔ یہی بات ہے،
کہ خدا مصطفیٰ اور فقہا کی مانو, اختلاف پڑ جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرو, یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. میرا پہلا سوال, خدا مصطفیٰ اور فقہا کی مانو, تم نے پہلے مانی ہے؟ تم نے تو شروع سے فقیہ کو مانا ہی نہیں ہے. تو پہلے یہ بتا, تو نے پہلے ٹکڑے پہ عمل کیا ہے؟ اگلا ٹکڑا تو میں حل کرتا ہوں. نمبر 2, بچوں اس آیت کی تفسیر بھی پڑھ لیتا, اپنے بڑوں سے سمجھ لیتا, قرآن کی تفسیر لکھنے والے مفسرین سے پوچھ لیتا. آیت ایک ہے اور حکم 2 ہیں. یہ تجھے نہیں پتا, تو تفسیر والوں کے پاس آ, مفسرین کے پاس آ, جو آیات کے ماہرین ایکسپرٹ ہیں ان سے جا کر پوچھ کہ آیت کیا ہے, حکم کس کو ہے. یہاں آیات میں 2 حکم دیے جا رہے ہیں, ایک عامی بندے کو اور ایک مجتہد کو. آپ کہیں گے کیسے, مجتہد کو حکم اور عامی کو حکم؟ جی ہاں. امام ابو بکر جساس کی تاریخ دیکھنا, تفسیر دیکھنا چاہو تو تفسیر جساس کھول لو, جلد نمبر 2, وہاں یہی لکھا ہوا ہے. اور اگر میری نمان اپنے گھر کی گواہی لینا چاہ تو نواب صدیق حسن خان کنوجی, اس نواب صاحب کی کتاب اٹھا, تفسیر فتح البیان کی جلد نمبر 2 کا صفحہ 308 کھول, وہ بھی یہی لکھتا ہے کہ حکم 2 ہے. کہ جی 2 کیسے ہیں؟ کاتی اللہ واتی الرسول واولی الامر منکم, یہ عوام کو حکم ہے, خدا مانو, مصطفیٰ مانو, فقہا مانو. اب فقہا کو حکم ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اے جماعت فقہا, اے ماہرین, اگر تمہیں مسئلہ بتاتے وقت کوئی اختلاف کا سبب نہ ہو تو فردوہ الی اللہ والرسول, قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرارو. رد الی اللہ و الی الرسول کر لو, اللہ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کرا لو تو آپ کو سمجھ آئے گا. سنو, امام ابو بکر جساس احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 299 پہ لکھتے ہیں, فرمایا وقولہ تعالی عقیب ذلک فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء لأن أمر سائر الناس بطاعتهم. ثم قال فإن تنازعتم فأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه إذا كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على أحكام الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء. کہا لوگوں, پیغمبر کریم پر آیت اتری, رب نے فرمایا خدا فقہا اور مصطفیٰ کی مانو, اس کے بعد فقہا کی بات کا پابند بنایا عوام کو, اور پھر فقہا کو کہا کہ تمہارے پاس علمی حیثیت ہے, اگر تمہیں کسی مسئلے کی دلیل سمجھ نہ آئے, اختلاف پڑ جائے تو اللہ کے رسول سے فیصلہ کراؤ, پھر جا کر مسئلہ بتاؤ. یہ حکم عوام کو نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا اذا كانت العامة وليست منزلتهم لا يعرفون كيفية الرد الى كتاب الله والسنة. عوام کا علم یہ ہے, عوام کی منزلت یہ ہے, لوگوں میں عامی لوگوں کا حال یہ ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیفیت الرد کسے کہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ نکالنا کسے کہتے ہیں, انہیں علم ہی نہیں ہے حدیث سے مسئلے کو اچھالنا نکالنا سمجھانا کیسے ہے, تو یہ کیفیت الرد کیسے کر سکیں گے؟ یہ حکم فقہا کو ہے جو لوٹانا بھی جانتے ہیں, سمجھانا بھی جانتے ہیں. یہ عوام کو تو حکم ہی نہیں تھا. اور میری نہیں مانتا, اپنے گھر کی تلاشی لے لے, تمہارے مولوی بھی یہی لکھ کر گئے ہیں. نواب صدیق حسن خان کنوجی المتوفى 1307 ہجری فتح البیان میں وہ کہتے ہیں والظاہر انہ خطاب مستقل موجہ للمجتہدین. آیت ایک ہی ہے, دوسرا ٹکڑا علیحدہ مستقل طور پہ علیحدہ جملہ ہے جو صرف فقہا کو سمجھا رہا ہے. تو ہمارے فقہا قرآن اور حدیث سے دلائل نکال کے ہمیں سمجھاتے ہیں. ورنہ ریڑی والے کو جو آپ کہو گے کیفیت الرد کر, اسے کیفیت سیگا نہیں آتا, کیفیت الرد کیا کرے گا وہ؟ ماں کل دھی سیانی ردھے پکے گتے پانی. یہ سریکی اور جنت کی زبان پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو کیا سمجھ آئے گی یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں ماں سے بیٹی عقل مند بن گئی تو جس دن بیٹی زیادہ عقل مند بنے گی وہ پانی زیادہ اٹھا کر پکے پکائے میں ڈال دے گی.